پیرنٹنگ جو ہے نا وہ اپنے آپ میں ایک سبجیکٹ ہے، لیکن یہ وہ سبجیکٹ ہے جس کو زیادہ تر لوگ اسٹڈی نہیں کرتے ہیں۔ دنیا میں میجورٹی آف پیرنٹس فیل لائک دیٹ پیرنٹنگ کمز نیچرلی ٹو دیم، اور یہ کبھی اس آئیڈیا کو خاص پروموٹ نہیں کیا گیا کہ پیرنٹنگ بھی سیکھنی چاہیے۔ جب کوئی ٹین ایج میں یا ارلی 20s میں ہوتا ہے تو جو دماغ ہے ایک تو اس کے اندر جو ایکسٹرا انرجی، ایکسٹرا ہارمونز، ایکسٹرا نیورو ٹرانسمیٹرز کی موومنٹ، ریکلیس بیہیویئر، یہ سارا کچھ ہوتا ہے تو انرجی بھی بڑی زیادہ ہوتی ہے، اور اس وقت آپ کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ مجھے کیوں ماں باپ کہہ رہے ہیں کہ رات کو جلدی سو جاؤ، مجھے ان کیوں کہہ رہے گائیڈڈ ہیں۔ مسل کی طرح ہوتا ہے۔ اس وقت وہ ان گائیڈڈ مسل ہے، لیکن جب وہ آتے ہیں اپنے 30s میں تو ایوری تھنگ از slowing down a little bit, and that's when they can put themselves in their parents' shoes then، کہ اگر ماں باپ نے خود وہ کام نہیں کیا پر بچوں سے ایکسپیکٹ کریں تو بچوں کو یہ نظر آ رہا ہے کہ کہہ کچھ رہے ہیں کرتے کچھ اور رہے ہیں۔ اب یہ کانفلکٹ ہے، اور وہ کانفلکٹ کو ہمارا دماغ فوراً سے پکڑ لے گا، اور مشکل ہی ہے کہ وہ کام ٹھیک سے کرے۔ سو وہ کانفلکٹ کے ساتھ ہمارا برین ایزیلی سیٹل نہیں کرتا، اس کو جو کلیئر کٹ پکچر نظر آ رہی ہے وہ اس کو فالو کرے گا۔ اگر ماں باپ جو کہہ رہے ہیں ان کو اپنے وہی کرتے ہوئے دیکھا ہے، مثلاً اگر پیرنٹس نے اپنے پیرنٹس کی رسپیکٹ نہیں کی پر وہ اپنے بچوں سے کہہ رہے ہیں میری عزت کرو، تو اب یہ بڑا کانفلکٹ ہو جائے گا کہ بچے کہیں گے دادا دادی کے ساتھ تو میں نے ان کو زیادہ اچھے سے دیکھا نہیں ہے۔ السلام علیکم ناظرین، کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ امید ہے کہ آج کے شو میں بھی آپ ہمیں جوائن کریں گے اور خوب اچھا رہے گا۔ ولنگ ویز سے یہ پروگرام ہم پیش کرتے ہیں ہفتے کے 7 دن 7 سے 9 بجے کے درمیان، اور اس وقت ولنگ ویز اسلام آباد اسٹوڈیو سے ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ یہ پروگرام آپ سنتے ہیں اور دیکھتے ہیں عبد الرحمان صداقت کے ساتھ، جو COO بھی ہیں اور سائیکالوجسٹ بھی ہیں، اور بہت سال سے، بہت عرصے سے آپ کے مسائل کا حل بھی پیش کر رہے ہیں۔ تو آج کے پروگرام میں ہم آپ کو ان سے ملاقات کراتے ہیں۔ ویلکم ٹو دی شو تھینک یو ونس اگین۔ اور بہت سارے سوالات ہیں جو ہمارے پاس آتے رہتے ہیں، اور ان کے تناظر میں ہم گفتگو کرتے ہیں، اور جتنی بھی آپ کی کوئریز ہیں ان کو ہم ایڈریس کرتے ہیں۔ عبد الرحمان صاحب، ایک بہت ساری جو ہمیں کوئریز آتی ہیں، سوالات آتے ہیں، ان میں ایک یہ ہوتا ہے کہ بچوں کے ساتھ کس قسم کا پیرنٹنگ بیہیویئر لے کر کے چلا جائے، اور ان سے بہت زیادہ اگر ہم سختی سے بات کریں تو بچے بدک جاتے ہیں، اگر بہت نرمی کریں تو خرابی ہو جاتی ہے۔ یہ ایک جنرل سوال ہے۔ پھر ہمارے یہاں پہ ولنگ ویز میں جو ہم ایسے ٹین ایجرز کا علاج کرتے ہیں جو کہ ان کو کوئی پیئر پریشر ہوتا ہے، ڈرگز کا سامنا ہوتا ہے، تو اس میں کس طرح سے ہینڈل کریں پیشنٹس کو، یا پیرنٹس اپنے بچوں کو کیسے ہینڈل کریں؟ یہ کچھ ایسے سوالات ہیں جو کہ آپ کی پریکٹس میں سامنے بھی آتے ہوں گے۔ سو واٹ ڈو یو سجیسٹ کہ پیرنٹس کا اپنے بچوں کے ساتھ، اگر وہ ٹوینز میں ہیں، لائک 10 11 12 بیفور ٹینز، اور اس کے بعد کیا بیہیویئر ہونا چاہیے؟ اچھا اجاز بھائی، ایسا ہے کہ پیرنٹنگ جو ہے نا وہ اپنے آپ میں ایک سبجیکٹ ہے، لیکن یہ وہ سبجیکٹ ہے جس کو زیادہ تر لوگ اسٹڈی نہیں کرتے ہیں۔ دنیا میں میجورٹی آف پیرنٹس فیل لائک دیٹ پیرنٹنگ کمز نیچرلی ٹو دیم، اور یہ کبھی اس آئیڈیا کو خاص پروموٹ نہیں کیا گیا کہ پیرنٹنگ بھی سیکھنی چاہیے، سملر ٹو سم ادر سبجیکٹس جن کو لوگ سمجھتے ہیں کہ اچھا یہ تو نیچرلی آ جائے گا، اس میں کوئی سیکھنے کی کیا ضرورت ہے، سچ جیسے ایز کہ میرج؟ سچ ایز میرج، کہ کوئی میرٹل کاؤنسلنگ، پری میرٹل کاؤنسلنگ،
لوگ اس طرف دھیان نہیں دیتے ہیں. On its own, these are subjects which require a lot of attention, a lot of learning. Same goes for communication. Communication بھی ایک سبجیکٹ ہے جو بہت کم لوگ ہوتے ہیں دنیا میں جن کو نیچرلی آتی ہے, اور ایسا نہیں ہے کہ نہیں ہوتے ہیں. پیپل لائک دیٹ سچ ایز دے ایگزسٹ, کہ نیچرلی بڑے زبردست کمیونیکیٹرز ہیں, اوریٹرز ہیں, یا اسی طرح جو پیرنٹس ہیں تو وہ نیچرلی بہت اچھے پیرنٹس ہیں. دے آلسو ایگزسٹ بٹ دے آر ان اسمال نمبر, کہ وہ ایک صحیح رائٹ قسم کا بیلنس لے کے چل سکیں اپنے بچوں کے ساتھ شروع دن سے, جس میں کہ ان کی ایجوکیشن بھی کریں, ان کے مورلس پہ بھی کام کریں, ان کو خوش بھی رکھیں, ان کے ساتھ ایک پازیٹیو ریلیشن شپ بھی ڈیولپ کریں. اگر بچے کچھ ٹھیک نہ کریں تو ان کو ریپریمانڈ بھی کر سکیں, ان کو کوئی پازیٹیو نیگیٹیو ری انفورسمنٹس دے کے ان کو رائٹ ٹریک پہ لا سکیں. There are parents like that who exist, but mostly don't. Mostly لوگوں کا یہ ہوتا ہے کہ اچھا یہ خود ہی آ جائے گا کرنے والا, یا زیادہ تر یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ ان کے ماں باپ نے ان کے ساتھ کیسا رویہ کیا, یا وہ اپنے بچوں کے ساتھ ویسا ہی کرنے لگ جاتے ہیں, یا اگر وہ اپنے ماں باپ کے رویے سے خوش نہیں تھے تو وہ اس کا اپوزٹ کرنے لگ جاتے ہیں. دیٹ از واٹ از آبزروڈ, کہ اگر کوئی ایک انڈیویجول ہے جس کی اپنے ماں باپ نے بہت زیادہ اس کے اوپر سختی کی, کوئی اچھا ریلیشن شپ نہیں ڈیولپ کیا, تو وہ اپنے بچوں کی طرف بالکل اپوزٹ, بہت زیادہ مہربان, بہت زیادہ ان کی ہر خواہش ماننے والے بن جاتے ہیں. سم ٹائمس دے ڈو دا سیم تھنگ, کہ ہمارے ساتھ جیسا تھا تو پھر پیرنٹنگ شاید ایسی ہی ہوتی ہوگی, تو میں بھی آگے بچوں کے ساتھ وہی کر لیتا ہوں. تو یہ ایک ہیومن نیچر ہے کہ اگر ہمیں کوئی چیز صحیح سے سکھائی نہ جائے تو ہم پرسنل ایکسپیرینس کی بیس پہ چلنے لگ جاتے ہیں, اور یہ پرسنل ایکسپیرینس جو ہے وہ کسی کا کسی طرح کا ہوتا ہے, کسی کا کسی طرح کا, یہ ویری کرتا ہے. اس چیز کے اوپر زیادہ غور کرنے کی بجائے کہ یہ آج کے زمانے میں سیکھی جا سکتی ہیں بڑے آرام سے. اب آ جاتے ہیں کہ پیرنٹنگ میں ایک بیلنس کیسے کریٹ کرنا چاہیے. سب سے جو زیادہ امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے پیرنٹنگ میں وہ یہ کہ دونوں پیرنٹس جو ہیں وہ سیم پیج پر ہوں, کیونکہ جیسے ہی وہ سیم پیج پر نہیں ہوتے ہیں, بچے چاہے ٹینیجر ہوں, چاہے پری ٹینز میں ہوں, چاہے ٹوڈلر ہوں, they can judge very quickly, they can gauge that کہ میرے ماں باپ سیم پیج پر نہیں ہیں. اس کا انہیں کبھی فائدہ نہیں ہوتا. وہ عارضی طور پہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ بچے اس سچویشن میں فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں, لیکن وہ فائدہ ان کو مطلب وہ ٹیمپرری سا وہ اپنے فائدے کی کوئی چیز کر سکتے ہیں. بچے یہ دیکھتے ہوئے کہ ماں باپ سیم ٹریک پر نہیں ہیں, چلو میں اس میں سے اپنے مقصد کی کوئی چیز نکال لیتا ہوں, بٹ ان دا لانگ رن وہ ان کے نقصان کا باعث بنتا ہے. سو پہلی چیز یہ ہے کہ پیرنٹس شوڈ بی آن دا سیم پیج. جو بھی اپروچ وہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں بچوں کے ساتھ, چاہے وہ تھوڑی سی اسٹرکٹر اپروچ ہے, چاہے وہ بہت زیادہ ریوارڈنگ اپروچ ہے, چاہے اس کے بیچ میں کوئی بیلنس کریٹ کرنے کی بات ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ان دا فرسٹ 5 years آف اے چائلڈ وہاں اس کی روٹس بنتی ہیں, اس کے دماغ کی گروتھ ساری جو ہے وہ اس پہ ڈپینڈ کرتی ہے. تو اٹ ڈپینڈس کہ پریسیڈنس ان 5 سالوں میں کیا سیٹ کیا جاتا ہے. That is the relationship that they take forward in the next 10, 20, 40 years of their life. اکثر ٹین ایج میں جب بچے بہت زیادہ ٹینٹرم شو کرتے ہیں اور یہ اس طرح کی عادتوں میں پڑ جاتے ہیں جس میں کہ غلط کمپنی بھی ہوتی ہے شامل, کوئی سبسٹنس ابیوز کا معاملہ بھی آ جاتا ہے, کہیں نہ کہیں وہ اپنی آزادیوں کو بہت زیادہ ایکسپلور کرنے کی کوشش کرتے ہیں. Parents think that this started overnight, but it never does. یہ overnight ہونے والی چیز نہیں ہوتی ہے, یہ ہوتی ہے چیز اسٹارٹ پری ٹینز انڈر 10 کی ایج میں, وہاں سے یہ اسٹارٹ ہوتی ہے, اور پھر آگے جا کے اس پہ آہستہ آہستہ ماں باپ کا کنٹرول لوز ہو جاتا ہے.
جب وہ سائز میں بھی چھوٹے ہوتے ہیں اور عمر میں بھی چھوٹے ہوتے ہیں تو وہ ہارملیس لگتے ہیں اور ان کی حرکتیں بھی ہارملیس لگتی ہیں. اس وقت ماں باپ زیادہ دھیان نہیں دیتے. کئی مرتبہ وہ ٹیمپریرلی بچے کی ضد مان کے کہتے ہیں بات کو ختم کر لیں. کئی مرتبہ وہ کوئی ڈسٹریکشن دے کے ان کو کوئی ٹوائے دے کے, کوئی اسکرین ٹائم دے کے, آئی پیڈ دے کے, فون پکڑا کے, تو ان کو ہوتا ہے کہ اچھا چلو ابھی اس معاملے کو ڈال دیتے ہیں. بٹ what they don't realize is that the roots are very very important, which are being set up in a wrong way at that age. تو یہ جو لگتا ہے نا ماں باپ کو کہ بہت زیادہ وقت کم ہے, بہت زیادہ, یعنی کہ ابھی ماں باپ کو لگتا ہے کہ ایسے چھوٹی ایج ہے, چھوٹی عمر ہے, ابھی دیکھ لیں گے, ابھی کر لیں گے. they are often not able to do that at a later stage, کیونکہ بات قابو سے بہت باہر نکل گئی ہوتی ہے. سو ارلی اسٹیج پہ چیزوں کو پک کرنا, اپنا ریلیشن شپ وہاں سے ایسا ڈیولپ کر لینا کہ بعد میں آپ کو اختلاف والی بات بھی کریں تو بچے انکلائنڈ ہوں آپ کی بات سننے کی طرف. اگر آپ نے شروع سے ریلیشن شپ اچھا ڈیولپ نہیں کیا تو آگے چل کے باتوں میں اختلاف تو پھر بہت زیادہ آئے گا ہی آئے گا. اس چیز کے اوپر تھوڑا غور کرنے کی ضرورت ہے. ایک بات آپ نے کی کہ سوری, ماں باپ کو ایک پیج پہ ہونا چاہیے. اس کا مطلب کہ پیرنٹنگ میں یہ کیسے کیا جائے کہ کیا جب شادی کی جا رہی ہوتی ہے اس وقت وہ دونوں ایک پیج پہ ہونے چاہیے, یا بعد میں ان کے اندر ریکنسیلیشن ہونی چاہیے, کوئی کمپرومائز ہونا چاہیے, یا کوئی پیرنٹس بن کے ماں جس طرح سے لے کے چل رہی ہے اور باپ جیسے لے کے چل رہا ہے, دے شوڈ ڈسکس امنگسٹ ایچ ادر. پرانا طریقہ یہ تھا کہ مائیں کہتی تھی کہ باپ ذرا آ جائے تو میں تمہاری ہڈیاں جو ہیں اس سے توڑواتی ہوں. اور یہاں ہمیں کہیں نظر آتا ہے کہ اگر مائیں بہت زیادہ وہ کہتے ہیں نا کہ پاکستان میں مائیں جو ہیں وہ چھتر کے ساتھ کرتی ہیں بچوں کی پرورش. سو ہاؤ ٹو ریچ دا رائٹ کمبینیشن. پرانے دور میں کہا جاتا تھا کہ بچے کو کھلاؤ سونے کا نوالا اور دیکھو شیر کی نگاہ سے. اور اب جو ہے کچھ اس طرح سے ہو گیا ہے کہ بچوں کی ہر بات ہی مان لو. چھوٹے چھوٹے بچے میں نے دیکھا ہے کہ ان کو مائیں اپنی آسانی کے لیے موبائل پکڑا دیتی ہیں اور وہ زومبیز کی طرح بالکل اس میں, کیونکہ کارٹونز ہوتے ہیں, چیزیں بہت تیزی سے موو کر رہی ہوتی ہیں, روشنی بہت تیز ہوتی ہے, کلرز بہت شارپ ہوتے ہیں, تو وہ ادھر آن ایل ای ڈی یا موبائل پہ. سو واٹ از دا رائٹ کمبینیشن ان دیز ڈیز؟ ایک تو پہلی بات یہ, وہ آپ نے بالکل ٹھیک کی کہ ماں باپ کا سیم پیج پہ ہوں تو کیسے ہوں. چونکہ ماں اور باپ دونوں ایک ڈفرینٹ فیملی بیک گراؤنڈ سے آ رہے ہوتے ہیں, ان کی ڈفرینٹ ہسٹری ہے اپنے پیرنٹس کے ساتھ, اور ہم نے وہ جو بات کہی نا کہ ہر کوئی اپنے ایکسپیرئنس کے پھر مطابق چلتا ہے. ڈپینڈ کرتا ہے پیرنٹس میں سے کون جو ہے وہ خود اپنے گھر میں فرسٹ بورن تھا یا لاسٹ بورن تھا, مڈل چائلڈ تھا یا اس کے ساتھ. میں بات کروں گا کہ ہاؤ ڈز اٹ ڈیفر فار ڈفرنٹ چلڈرن ان دا سیم ہاؤس ہولڈ. سو وہ اس میں ڈفرینٹ ہوگا نا کہ کون کس نمبر کا بورن چائلڈ تھا دیم سیلوز, ان کے ساتھ پیرنٹنگ کیسے ہوئی, اور وہ آگے پھر اپنے بچوں کے ساتھ کیا ٹرانسفر کرنا چاہتے ہیں. بیکاز پیرنٹس آر ٹو انڈیویژلس کمبائنڈ ٹوگیدر, دے ڈو سم تھنگ ویری امپورٹنٹ ٹو برنگ اپ دیئر چائلڈ. تو وہ جو دونوں ہیں وہ تو الگ الگ بیک گراؤنڈ سے رہے ہیں, تو بیسٹ پاسبل سینیریو یہ ہے کہ وہ آپس میں اس میٹر کو ڈسکس کریں کہ کیا اپروچ لے کے چلنا ہے. یہ جو ہے نا کہ امپرومپٹ اپروچ دیکھی جائے گی, کر لیں گے ہینڈل, دیٹ نیور ورکس. دے نیڈ ٹو ڈسکس سیپریٹلی بیفور ہینڈ بچوں کے حوالے سے کہ یہ والا میٹر کو ہم کس طرح لے کے چلیں گے, دونوں میں سے کون کیا اسٹینڈ لے گا تو کیا نہیں لے گا, کس ایج میں کب کیا کیا چیزیں ان کو الاؤ کی جائیں گی. یہ ساری باتیں یہ بائی ڈیفالٹ نہیں, بائی ڈیزائن ہونی چاہیے, اور یہ بائی ڈیزائن کرنے میں آپ کو تھوڑا سا محنت کرنی پڑتی ہے کہ اس بارے میں بات کرنی پڑے گی. اچھا, پھر اس میں سے دونوں ماں باپ میں سے کوئی بھی اس کو پرسنلی نہ لے
اپنے بچے کی بات کو لے کے، کیونکہ وہ بچہ دونوں کا برابر کا ہے، وہ ہاف اینڈ ہاف ہے، دونوں کی انپٹ ایکولی امپورٹنٹ ہے. یہ بھی ایک پیرنٹس کے بیچ میں ٹسل ہوتی ہے. یہ ٹسل بھی آتی ہے کہ والدین میں سے کسی ایک کو لگتا ہے کہ وہ میرا زیادہ دل کے قریب ہے اور دوسرے کا اتنا نہیں ہے، اور یہیں سے وہ پرابلم شروع ہو جاتا ہے that they are not on the same page. So this is a job, a responsibility given to two people to do it equally, half and half. تو ایک تو یہ بات ہو گئی کہ اس کو برابر کا سمجھیں، اور پھر دونوں کے سٹیکس اس میں ایک برابر شامل ہیں، مل کے اس کام کو کریں. دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو بات آ جاتی ہے نا کہ بچوں کو ڈرایا جاتا تھا کہ جی وہ باپ آتا ہے تو میں اس سے پھر تمہیں جو ہے وہ کچھ چتر پڑواتی ہوں. تو وہ اپروچ بھی ٹھیک نہیں، کیونکہ جو فیئر ہے وہ کسی کی طرف اگر آپ کر دیتے ہیں کہ جی باپ سے ڈرا دیا تو وہ اس سے ڈسٹینٹ ہو جائیں گے، باپ نے اگر ماں سے ڈرا دیا تو اس سے ڈسٹینٹ ہو جائے گا. تو وہ فیئر انسٹل کرانے کی کسی اور کے حوالے سے ضرورت نہیں ہے. میں نے کئی ماں باپ کو دیکھا ہے وہ فیملی میں کسی کے ریلیٹیو سے بھی ڈرا دیتے ہیں کہ میں پھر اس کو بتاؤں گا، کوئی بڑا کزن، کوئی جو ہے وہ خالہ، ماموں، چاچا. پیرنٹس کو خود انفلوئنشل ہونا چاہیے اپنے بچوں کی طرف سب سے زیادہ، اور یہ بڑا مشکل کام ہے بعد کی سٹیج میں کریٹ ہونا. یہ ارلی سٹیجز پہ ہو سکتا ہے کہ آپ اپنے بچوں سے ریلیشن شپ ایسا ڈیولپ کریں کہ وہ ان کو کچھ کرنا ہونا تو وہ خود ہی پہلے آپ کی طرف دیکھیں سوال کرنے کے لیے کہ یہ میں کر لوں، یا وہ کسی دو آپشنز میں کنفیوز ہوں تو وہ آپ کی طرف دیکھیں کہ میں اس میں سے کون سی آپشن پک کروں، آپ مجھے ہیلپ کریں. اور ایک شروع کی سٹیج ہوتی ہے بچوں کی، خاص طور سے جب وہ ٹاڈلرز ہوتے ہیں، جب وہ انوائنگلی آپ سے کوشچنز پوچھ رہے ہوتے ہیں بہت زیادہ، اور ماں باپ اس ٹائم پہ جو ہے نا وہ جواب دینے میں بہت انٹرسٹیڈ نہیں ہوتے ہیں. تو وہاں سے آپ سکھا کیا رہے ہیں بچے کو کہ یہ مجھے مت پوچھو، وہ آگے چل کے پھر وہ آپ سے پوچھنا چھوڑ دے گا. تو وہاں پہ جو آپ سوالات ان کے اگر جواب دیتے ہیں، شروع سے یہ ایک پیٹرن سیٹ کرتے ہیں کہ جو پوچھنا ہے زندگی میں میرے سے پوچھو، میں بتاؤں گا، اس کا جواب دوں گا. 100 سوال ہیں، 100 پوچھ لو، 500 ہیں، 500 پوچھ لو. ڈونٹ گیٹ annoyed with them. The work that you will put in the first 5-10 years will make your life much easier in the next 20، جس میں ٹین ایج بھی آ جائے گا، جس میں 20s بھی آ جائے گا. نہ آپ کو ان کے اسکول، کالج، یونیورسٹی کے زمانے میں مشکلات ہوں گی، اور نہ ہی آپ کو ان کے 20s میں وہ جو ان کے ریلیشن شپس اور شادیوں کے فیصلے ہوتے ہیں ان میں کوئی مشکلات ہوں گی. ایک اس میں فیکٹر رہ جائے گا کہ ہاں جب انسان ٹین ایجر ہوتا ہے تو اس کے اندر جو ہارمونل چینجز آتے ہیں اس سے ایک ٹیمپریری ڈیفائنس آئے گی. لیکن وہ ٹیمپریری جو ڈیفائنس ہے یا وہ جو پرابلم ہے، وہ چونکہ آپ کے ریلیشن شپ کی بیس اتنی اسٹرانگ ہوگی کہ آپ اس میں سے اسموتھلی نکل جائیں گے، مچ اسموتھلی کمپیئر ٹو ادر پیپل. لاسٹ بات آ جاتی ہے اسکرینس کے حوالے سے. تو اسکرینس جو ہیں ان کو کچھ ڈیزائن ہی اس طرح سے کیا گیا ہے، دے آر سو اٹریکٹیو، سو کلرفل، اینڈ ان کا دے آر ویری اسٹرانگ اسٹیمولینٹس. اسٹیمولینٹ ڈرگز ہوتی ہیں نا ان کی ہم بات کرتے ہیں، تو وہ اسٹیمولینٹس کی طرح ہیں وہ اسکرینس. اور اب بہت ساری اسٹڈیز بھی آ گئی ہیں ان کے اوپر، کچھ خاص پرٹیکولر چینلز کی حد تک کہ یوٹیوب کے کچھ چینلز ہیں، جیسے ایک وہ چینل ہے کوئی کوکو میلن کا چینل ہے، وہ بچوں کے اندر بڑا وہ ایڈکٹیو ہے. اس کے حوالے سے اسٹڈیز آ گئی ہیں کہ انہیلدی ہے یہ دکھانا. اول تو فرسٹ 1 ایئر تو زیرو اسکرین ٹائم، اس میں کوئی کنفیوژن نہیں ہے کہ تھوڑا سا 10 منٹ، 5 منٹ، چلو 15 منٹ. فرسٹ 1 ایئر آف اے چائلڈ زیرو اسکرین ٹائم ہونا چاہیے، اور اس کے بعد مانیٹرڈ آدھا گھنٹہ کمٹمنٹ کے ساتھ. کوئی کسی کو 40 منٹس الاؤ کیا، اس کو پھر بند کیا، اس کے مطابق اس کو ایکسٹینڈ نہ کیا. ایکسٹینڈ کریں گے کیونکہ ٹینٹرم دے گا بچہ، شوق مچائے گا، تو آپ اس کو تھوڑا ایکسٹینڈ کریں گے، وہ نہ کرنا، اس ٹینٹرم کو ڈیل کرنا، اس سے کنورسیشن میں اس معاملے کو حل کرنا. تو
اول تو میں نے بتایا کہ پہلا سال کوئی اسکرین ٹائم نہیں، بعد میں اس کے بعد بہت مانیٹرڈ. اب وہ کس ایج میں ہے اس کے مطابق آج کل ریسرچ کریں، 1 منٹ گوگل پہ جائیں، اے آئی سے پوچھیں اس عمر کا بچہ ہے اس کو کتنا اسکرین ٹائم دینا چاہیے، آپ کو جواب مل جائیں گے. if only people search. کچھ سٹیجز آتی ہیں جہاں بچے جو ہے نا وہ نیند نہیں لیتے، سلیپ ریگریشن چل رہا ہوتا ہے ان کا، ماں باپ کو سمجھ نہیں آتا کیا مسئلہ ہے. آپ انٹرنیٹ پہ جائیں، سرچ کریں کہ میرا بچہ 9 مہینے کا ہے سو نہیں رہا، آپ کو اس کے حل مل جائیں گے. میرا بچہ 1 سال 8 مہینے کا ہے اس کا کھانا نہیں کھا رہا، تو آپ کو اس کا سلوشن مل جائے گا. اس میں کوئی شیم نہیں ہے. ان فیکٹ اف اینی تھنگ آپ کو اتنا پتہ لگ جائے گا، آپ پتہ نہیں کتنے لوگوں کی اس سے ہیلپ کر دیں اور دوسرے لوگوں کو بھی بتا دیں. سیم گوز فار اسکرین ٹائم. 2 ایئر اولڈ ہے میرا، اس کے ساتھ میں کتنا اسکرین ٹائم اس کو دوں تو وہ ہارمفل نہیں ہے. اسکرین پہ کیا دکھاؤں؟ تھنگس دیٹ آر کامر اینڈ ایجوکیشنل compared to things that are very very strong stimulants جس پہ بچے وہی زومبی لائک فیز میں چلے جاتے ہیں. پھر وہ اسکرین جب دیکھ رہے ہوں ان سے بیچ بیچ میں کبھی کوئی بات کرنا، ٹو میک شیور کہ وہ اسکرین میں گم نہ ہو جائیں، غائب نہ ہو جائیں، کسی پیرلل یونیورس میں نہ چلے جائیں. وہ اس کو بیچ میں روک کے وہ آپ سے بات چیت کا جواب دے سکتے ہیں. یہ چیزیں میٹر کرتی ہیں. پھر کوئی وہ جو اسکرین پہ چیزیں دیکھ رہے ہیں ان میں کوئی وائلنس تو نہیں ہے. ان چیزوں کا پہلے کوئی بہت زیادہ دھیان نہیں دیا جاتا تھا، پر اب دینا چاہیے، کیونکہ آپ کے لیے زیادہ آسان بنا دے گا یہ بعد کی سٹیج میں، بہت زیادہ آسان. جب بچے او لیول اے لیولس کی ایج میں ہوتے ہیں، یونیورسٹی میں جاتے ہیں، وہاں آپ کو ہینڈلنگ بہت آسان ہو جائے گی اگر آپ نے پہلے 5-10 سالوں کے اندر، اور 10 بھی نہیں 5، پہلے 5 سال میں آپ نے جہاں اس کی بیس سیٹل کر دی، اس کے ایموشنل اسٹیبلٹی پہ کام کیا، ایک اسٹرانگ بیس بنا دی، تو آپ کا کام آگے جا کے آسان ہے. ہاں یہاں پہ بہت مشکل فیل ہوتی ہے اس سٹیج میں ود ان دا فرسٹ 5 ایئرس جہاں وہ ٹاڈلرز ہیں. اب آپ کو ایسے ایک تو ان کی لائف میں نیا چینج آیا ہوتا ہے، بیکمنگ اے پیرنٹ، تو وہ ویسے ہی نیویگیٹ صحیح سے نہیں کر پا رہے ہوتے ہیں بائی بینگ اے پیرنٹ ان دیٹ اسٹیج. ایک تو ان کی پرسنل لائف بہت افیکٹ ہو جاتی ہے اچانک سے انہیں لگتا ہے کہ میری کوئی اپنی زندگی رہی نہیں ہے، وہ سوشل سرکل میرا نہیں رہا، کوئی میرا می ٹائم نہیں رہا. تو اس میں ایک تو وہ مشکلات ہوتی ہیں جس کے اندر آسانی پیدا کرنے کے لیے وہ بچوں کو ڈسٹریکشن، اسکرین ٹائم، نینی ٹائم، ان سب چیزوں کی طرف بھیج دیتے ہیں، اور پھر 6-7 سال بعد پوچھتے ہیں کہ میرے بچہ مجھ سے اٹیچ کیوں نہیں. یہ بھی ایک علیحدہ اس کا کانسیپٹ ہے کہ کسی نینی یا آیا یا کام والی جو ہوتے ہیں ان کے ساتھ کئی دفعہ لوگ جو ہیں اپنے بچوں کو گھنٹوں گھنٹوں چھوڑ دیتے ہیں، اور یہ بھی نوبت آ جاتی ہے کہ بچے ان کو ماں باپ سمجھنے لگ جاتے ہیں. انفارچونیٹ بٹ دیٹس آلسو واٹ ہیپنس. اور بعد میں پھر وہ آپ کو تو ایک تھرڈ پارٹی سمجھتے ہیں. So a lot of work has to be done by yourself in the early stage, اور بعد میں اس کے نتائج اچھے ملیں گے. سو جب ہم اسے کہتے ہیں نا ایک سبجیکٹ ہے، تو اگر آپ ڈھونڈنے جائیں گے تو اس پہ کتابوں کی کتابیں لکھی ہوئی ہیں، تو کوئی مٹیریل ہے تو اس پہ کتاب لکھی جا رہی ہے نا، کیونکہ کتاب کے اندر کوئی ادھر ادھر کی صرف کہانیاں تو لکھی نہیں ہو سکتی. اور اگر دنیا کے بہت بڑے بڑے آتھرز نے اس پہ بکس لکھی ہوئی ہیں، اس پہ ٹریننگز ہوتی ہیں، دین اٹ ہیز ٹو بی اے سبجیکٹ. ٹرو. اچھا، ویڈیو گیمز کے متعلق کیا خیال ہے؟ بچوں کو ہمیں کتنی ویڈیو گیمز الاؤ کرنی چاہیے، کون سی ویڈیو گیمز الاؤ کرنی چاہیے، اور آر دیر سچ ویڈیو گیمز جو برین ہیلتھ کو، برین پروڈکٹیوٹی کو بہتر بنا سکتی ہیں؟ اگین سملر ایگزامپل، اسکرین ٹائم ہی ہے وہ بھی، اور ویڈیو گیمز جو ہیں ان کے اپنے مطلب ان کی اپنی ایک جگہ ہے آپ کی لائف میں کہ ہونی چاہیے. اٹس این ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹی.
اٹس سملر ٹو اسپورٹس گیمس. تو اس میں ایسا ہے کہ خاص اس کا بیلنس کیا ہے، میں اس کا ایگزیکٹ نمبر تو شاید ابھی نہ دے سکوں، لیکن یہ بیلنس ہے ضرور کہیں نہ کہیں. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ویڈیو گیمس کھیلے ہی نہ بچہ کبھی. آپ یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ آج کے پروگریسو دور میں جہاں پہ ٹیکنالوجی آگے بڑھ رہی ہے تو بچہ آپ کا کبھی آئی پیڈ، آئی فون، اسکرین ٹائم کا استعمال نہ کرے، بیکاز وہ نہیں کرنا آئے گا تو وہ باقیوں سے پیچھے رہ جائے گا. سو دیر ہیز ٹو بی اے بیلنس ٹو دیٹ. ویڈیو گیمس کے حوالے سے بھی یہ ہے کہ اول تو ویڈیو گیمس کے اوپر بڑا اچھا اسپیسیفائی کیا ہوتا ہے کہ واٹ ایج اپروپریٹ گیمس دیز آر. یہاں تک کہ جو بورڈ گیمز ہوتے ہیں جو شاپس پہ ملتے ہیں یا جو ٹوائز ہوتے ہیں اس پہ بھی ایج مینشن ہوتی ہے. 18 منتھس ہے، 3 ایئرس ہے، 7 پلس ہے، 13 پلس ہے، وہ مینشن ہے. لوگ وہ کہاں پڑھتے ہیں؟ موویز جب کوئی دیکھتا ہے نا تو مووی کے شروع میں لیفٹ پہ لکھا ہوتا ہے کہ اس کے لیے ایج اپروپریٹ، کیا اپروپریٹ ایج ہے، بٹ پیپل ڈونٹ گو تھرو دیٹ. تو ان چیزوں پہ اٹینشن اگر ہماری ہو صحیح سے تو ہم صحیح ٹریک پہ اینی ویز آ جائیں گے، کیونکہ انسٹرکشنز دی ہوتی ہیں. یہاں تک کہ آج تک بھی ہم کوئی نئی ڈیوائس کھولتے ہیں تو اندر جو انسٹرکشن مینول ہوتا ہے نا اس کو بڑے کم لوگ پڑھتے ہیں. اس ڈیوائس کی اٹریکشن میں وہ انسٹرکشن مینول کو پتہ نہیں کہیں کئی دفعہ پھینک دیتے ہیں یا وہ ڈبے میں رہ جاتا ہے. سو وہ جو دی ہوئی ہیں نا انسٹرکشنز، وہ ٹوائز کے حوالے سے بھی دی ہوئی ہیں، وہ گیمز کے حوالے سے بھی دی ہوئی ہیں. جہاں نہیں دی ہوئی وہاں آپ کو انٹرنیٹ سے مل جائیں گی تو انٹرنیٹ سے لے لیں. ویڈیو گیمز کے اوپر واپس آتے ہیں کہ ان کے کچھ نہ کچھ فوائد ضرور ہوتے ہیں. آگے چل کے لوگ اس کو کریئر بھی بنا لیتے ہیں. اب تو گیمز میں کمپٹیشنز ہوتے ہیں دنیا میں، لوگ اس کو ایز اے کریئر پرسو کرتے ہیں اور اس سے اپنا پورا لائف مطلب زندگی چلاتے ہیں، پیسے کماتے ہیں. اور گیمز آلسو ٹیچ یو سرٹن ہینڈ کوآرڈینیشن، اور آپ کا کوئی برین ڈیولپ کرنے میں، کوئی دماغ کو تیز چلانے میں ہیلپ کرتا ہے. پر 12 گھنٹے نہیں کھیل سکتا. یہ 14 گھنٹے جو بچے اس پہ glued to the screen, that shouldn't happen. مطلب I know a couple of parents جنہوں نے اپنے بچوں کو ان چیزوں سے بالکل دور رکھا. اوکے. تو وہ بھی ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ ان کو پھر اب یہ پتہ ہی نہیں ہے گیمز کیا ہوتی ہیں. ایک ریزنیبل اماؤنٹ میں جو ہے وہ فزیکل سپورٹ بھی ہونی چاہیے، کچھ ریزنیبل اماؤنٹ میں بورڈ گیمز بھی ہو سکتی ہیں اور ویڈیو گیمز بھی ہو سکتی ہیں، موویز بھی ہو سکتی ہیں. اب یہ ایک حساب ہے پلس مائنس کر کے اور چیزوں کو پڑھ کے پیرنٹس کو کرنا پڑے گا کہ واٹ وین ہاؤ مچ. جیسے یہ وہ چیز ہے نا کہ دوستوں کے ساتھ کتنا ٹائم گزارنا اچھا ہے. تو سارا وقت تو آپ دوستوں میں نہیں بیٹھ سکتے، پر دوستوں کے بغیر بھی زندگی کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے. وہ آپ ان کے ساتھ بیٹھیں گے تو یو ول گیٹ ٹو لرن اے لاٹ فرام دیم. وہ آپ کا سپورٹ سسٹم ہوتے ہیں، دے ہیلپ یو آؤٹ ود اے لاٹ آف تھنگس. لیکن اس چونکہ وہ سبجیکٹیو ہے کہ ڈپینڈ کرتا ہے دوست ہے کیسا. اچھا دوست ہے تو وہ آپ کی زندگی کو رائٹ ٹریک پہ لے آئے گا، برا دوست ہے تو خراب کر دے گا. گیمز میں ایجوکیشنل گیمز ہیں، فن گیمز ہیں یا وائلنٹ گیم. اب کچھ ہیں وہ آؤٹ رائٹ وائلنٹ گیمز ہیں، ان کے بارے میں دنیا میں پروٹیسٹ بھی ہوئے ہیں، اسٹڈیز بھی آئی ہیں، یہ نہیں کھیلنا چاہیے، یہ الاؤ نہیں کرنا چاہیے. سو جسٹ لک اپ اے لٹل کہ اب آپ ایک اسٹور میں گئے ہیں ویڈیو گیمز کے اور بچہ آپ کے 3 گیمز اٹھا لیتا ہے، تو جو ہم باتیں کر رہے ہیں اس کے مطابق کیا کرنا چاہیے پیرنٹس کو؟ دیکھنا چاہیے کہ کون سی گیمز اٹھائیں گے، بس دیکھنا چاہیے کون سی اٹھائی ہیں، اس میں کیا ہے. چلیں اگر کور پہ اتنا نہیں لکھا ہوا تو انٹرنیٹ پہ لکھا ہوگا، اس کے بارے میں پڑھ لیں. 5 منٹ لگیں گے، یو فگر آؤٹ ویدر دے شوڈ گیٹ دس اور ناٹ. یہ ہے نا وہ ایکسٹرا 5-7 منٹ کی ایفرٹ جو کہ آپ کو ڈسٹریکشن فری دینی پڑے گی کمپیئر ٹو ویئر یو کین بی لائک نہیں یہ نہیں لو، یا چلو لے لو جو بھی لینی ہے. بیکاز ایزیئر یہ ہے کہ آپ سیدھا یا ہاں کر دیں یا نہ کر دیں، لیکن آپ کو چیک نہ کریں.
سیم گوز فار انٹرنیٹ ایکسیس. انٹرنیٹ ایکسیس کے اندر اب پیرنٹل کنٹرول اکثر آپ کو چیزوں میں نظر آئے گا. ٹیلی ویژن پہ ہوتا ہے پیرنٹل کنٹرول, وائی فائی ڈیوائسیز میں ہوتا ہے پیرنٹل کنٹرول. یوٹیوب کا کیا ایکسیس دیا جا سکتا ہے آپ کے بچے کی ڈیوائس کے اوپر, اس کی ایج مینشن کر دی جائے تو وہ اس کو ایج اپروپریٹ کنٹینٹ ہی دکھائے گا. یوزنگ ٹیکنالوجی وائزلی از آلسو ویری امپورٹنٹ. کہ آپ نے اگر اپنے, اول تو میں کہوں گا کہ 12-13 سال کے بچوں کے پاس فون نہیں ہونا چاہیے. ریزنیبل ڈیسنٹ ایج وڈ بی سم ویئر اراؤنڈ 15-16. پر اس کی ڈیوائس پہ پیرنٹس کی طرف سے اگر ایج مینشن ہو جائے گی تو وہ ان کو ایج اپروپریٹ کنٹینٹ ہی ملے گا. پھر گھر کا جو وائی فائی نیٹ ورک ہے اس کے اندر سرٹن ریسٹرکشنز لگا دی جائیں گی تو غلط چیزیں ایکسیس ہی نہیں کر سکیں گے. بٹ ڈو یو تھنک اے لاٹ آف پیپل نو دیٹ؟ No, they don't. دے ڈونٹ, بیکاز دے ڈونٹ لک اپ. انہیں پتہ ہی نہیں ہوتا یا وہ بادر نہیں کرتے ہیں. یہ تھوڑا سا یہ چیزیں ایکسٹرا انرجی مانگتی ہیں. بٹ given that you do these extra things, in the long run they make your life easier. That's what people often don't focus on. ایکسلنٹ. خواتین و حضرات, یہ ہم نے پیرنٹنگ کی بات کرتے کرتے آج کا جو دور ہے جس میں کہ ڈیوائسز ہیں, انٹرنیٹ ہے, وائی فائی ہے, ویڈیو گیمز ہیں, ایل ای ڈیز ہیں, اور بہت سے وقت جو ہے آئی پیڈ اور ان چیزوں پہ گزرتا ہے, تو اس پہ بہت ہی اچھے طریقے سے عبد الرحمن صداقت نے بتایا آپ کو. اور مزید بھی ایسی کوئی کوئریز ہیں پیرنٹنگ کے حوالے سے, اس ٹیک دور کے حوالے سے, تو آپ پوچھ سکتے ہیں. ہمارا یہ لائیو پروگرام ہے اور یو آسک فار اٹ اس کا نام ہے. تو آج کا پروگرام ہے یو آسک فار اٹ ود عبد الرحمن صداقت. ہم پلٹ کے آتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے. وہ کیسے آگے چلیں گے, اور کوئی ایسی چیزیں بہت سی ہیں جو ہم نے سبجیکٹس نہیں پڑھے ہوئے, کہیں یونیورسٹی اسکول میں بتایا نہیں گیا کہ پیرنٹنگ ماں باپ نے کیسے کرنی ہے, اور وہ اولڈ اسکول سے چل رہے ہیں, جیسے ان کے ماں باپ کرتے تھے اسی کو لے کر کے چل رہے ہیں. زمانہ بدل گیا ہے. اگر والد جو تھے وہ اللہ نہ کرے بہت ہی زیادہ غصے والے تھے, ٹاکسک تھے, ماں باپ کا آپس میں جھگڑا ہوتا رہتا تھا, تو بچوں پہ اس کے نتائج کوئی اچھے نہیں پڑتے. اچھا, ایک بات گفتگو کے دوران میں نے عبد الرحمن آپ سے پوچھی تھی کہ بچے جس آرڈر میں پیدا ہوتے ہیں, مثلا بڑا بیٹا ہے یا بیٹی ہے, یا اس کے بعد کوئی منجلا ہے, درمیان میں ہے, پھر کوئی چھوٹا ہے, تو ان کا جو آرڈر آف برتھ ہے بچوں کا, اور جیسے جیسے شروع میں پیرنٹس کا بھی اتنا ایکسپیرینس نہیں ہوتا, تو جیسے جیسے بچے پیدا ہوتے ہیں تو پیرنٹس کا جو انفلوئنس ہے بچوں کے اوپر, اور جو ان کا پیرنٹنگ کا طریقہ ہے, پھر جو بڑے بہن بھائی ہیں ان کا بھی کوئی ایفیکٹ چھوٹے بچے پہ آ رہا ہوتا ہے. تو اس کا کیسے ہم دیکھتے ہیں کہ مختلف سٹیج پہ پیدا ہونے والے بچوں پر پیرنٹنگ کیا بدلتی رہتی ہے, اس کے کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں؟ یہ نیچرل ہے کہ پیرنٹنگ مختلف بچوں کے ساتھ مختلف ہوگی, کیونکہ جب کوئی فرسٹ بورن ہوتا ہے تو فرسٹ بورن جو ہے وہ اس کو جو لیول آف اٹینشن ملتا ہے پیرنٹس سے, وہ بعد میں پیدا ہونے والے بچوں کو اس طرح سے نہیں مل پاتا. سم پیرنٹس میں کنٹیسٹ دس آئیڈیا کہ نہیں, بچوں سے پیار تو ایک جیسا ہوتا ہے. ممکن ہے پیار ایک جیسا ہوتا ہے, معمولی فرق کے ساتھ ہو سکتا ہے, لیکن پیار کی بات نہیں ہو رہی ہے, بات اٹینشن کی ہو رہی ہے, وقت کی ہو رہی ہے, کہ کتنا کس کو دیا جاتا ہے. اور عام طور پہ یہ بڑا واضح فرق نظر آتا ہے کہ جو فرسٹ بورن ہوتے ہیں ان کو بہت زیادہ نہ صرف پیرنٹس سے بلکہ ایکسٹینڈیڈ فیملی سے بھی بہت زیادہ اٹینشن ملتی ہے, بیکاز دے آر نیو چینج ٹو سم ونز لائف اینڈ اے نیو چینج ٹو سم فیملی. اس کو ہر طرف سے بہت اہمیت ملتی ہے, اور فرسٹ بورنز یوزلی آر ویری ہیڈ اسٹرانگ, ان کی پرسنالٹی بہت ہیڈ اسٹرانگ ہوتی ہے. دیر از لٹل ایویڈینس آف ریسرچ کہ ان کی انٹیلیجنس میں کوئی خاص فرق ہوتا ہے بچوں کی. یعنی کہ پیرنٹنگ
میں زیادہ اٹینشن دینا اور کم اٹینشن دینے سے کیا بچے کی انٹیلیجنس بہت زیادہ واضح فرق آ جائے گا اس میں یا نہیں، اس کا بہت منسکیول سا بڑا کم ایویڈنس موجود ہے ریسرچ میں. لیکن وی آر ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ آئی کیو، وی آر ٹاکنگ اباؤٹ ای کیو ہیئر، کہ ای کیو میں فرق آتا ہے. کوئی ماں باپ اپنے بچے کو کتنا وقت اور اس کو کتنا دھیان دیتے ہیں، اس سے اس کے ایموشنل برین کی جو ڈیولپمنٹ ہے اس کا ڈائریکٹلی تعلق ہے کافی زیادہ. اور جو مڈل چلڈرن ہوتے ہیں دے آر کنسیڈرڈ دا ٹفیسٹ شیل ٹو کریک ان ٹرمز آف ایموشنل بانڈنگ، کیونکہ ان کو ایکچولی سب سے کم اٹینشن مل پاتی ہے. جو فرسٹ بورن ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ اٹینشن ماں باپ سے لے جاتے ہیں، اور اگر کسی کے 3-4 بچے ہیں تو جو مڈل والے ہوتے ہیں ان کو سب سے کم وقت ملتا ہے، کیونکہ ان کی پیدائش کے تھوڑی دیر بعد ہی تو کوئی اور آ جاتا ہے، تو وہ ان کو پہلے والا بچہ اہمیت زیادہ لے جاتا ہے، بعد والا زیادہ لے جاتا ہے، اور یہاں پہ کچھ کم ہو جاتی ہے. لیکن وہ میں نے مینشن کیا نا کہ آئی کیو کا زیادہ فرق نہیں پڑے گا اس سے، جو ایویڈنس بتاتا ہے اس کے مطابق. لیکن کسی کا دماغ ایموشنلی کتنا اسٹرانگ ہے، جذبات پہ اس کا کتنا قابو ہے، اس کا ریلیشن شپس کے حوالے سے اس کی پلیٹ فل ہے کہ نہیں، ان چیزوں میں فرق آتا ہے. اور کوشش یہ کرنی چاہیے کہ پیرنٹس کو کہ اس چیز کو ہم ایک ایسے لیول پہ لے کے چلیں کہ سب کے ساتھ برابر کا سا سلوک ہو. لیکن ریالٹی میں بات کریں تو یہ ممکن نہیں بھی ہے. پہلی مرتبہ والا بچہ جو ہوتا ہے اس کی تو آپ چھوٹی سے چھوٹی چیزوں کا بھی خیال رکھتے ہیں، اس کی ہائیجین کا بڑا خیال رکھتے ہیں، اس کو اس کے سونے جاگنے کے لیے بہت خیال رکھیں گے، نوائز کینسلیشن ہے کہ نہیں، اندھیرا ہے کہ نہیں، برتن کھانے کے بالکل صاف ستھرے ہیں کہ نہیں، وہ اسٹرلائز چیزیں مل رہی ہیں، گود میں لوگ ٹھیک سے اٹھائیں، صحیح سے یہ کریں وہ کریں. ان کے کپڑے بھی بڑے اچھے دیکھ بھال کے ان کو تیار کیا جاتا ہے. انہی پیرنٹس کے دیکھتے ہی دیکھتے آپ کو نظر آئے گا کہ دوسرے بچے کی دفعہ وہ زمین سے بھی اٹھا کے کچھ کھا جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں کچھ نہیں ہوتا. اور پھر آپ کو چھوٹے چھوٹے فرق نظر آئیں گے، ان کے امیون سسٹم میں فرق نظر آئے گا. تو پھر دوسرے والے جو ہے وہ زیادہ اسٹرانگ ہوں گے، اسٹرانگ ہو جاتا ہے ان کا امیون سسٹم، کیونکہ ان کو شروع سے اتنی کوئی کوشن نہیں دی جاتی. لوگ اگر اپنے گھر میں آبزرو کریں تو یہ ان کو نظر آ جائے گا. اور اس سے جو ہے یہ بات کا فرق پڑتا ہے کہ آگے چل کے ان کی اپنی لائف میں ریلیشن شپس پھر کیسے ہوں گے. پھر ہم جب بات کر رہے تھے نا کہ اب یہی بچہ بڑا ہوا اور اس کی شادی ہوئی کسی ایسے سے جو یہاں پہ یہ مڈل چائلڈ ہے یا لاسٹ چائلڈ ہے، اور وہاں پہ جس سے شادی ہوئی وہ فرسٹ بورن ہے، تو ان کی پرسنالٹی کے اندر there will be distinct differences، چاہے وہ ایز اے کپل ہو، چاہے وہ بعد میں جب خود پیرنٹ بنے، ماں باپ بنے، تو اس کے اندر بھی. nonetheless کئی مرتبہ اپوزٹ جو ہیں، جو کنٹراسٹنگ ہوتے ہیں، they gel very well together. اس کی جو گڈ کوالٹیز ہیں وہ دوسرے کو کمپلیمنٹ کر دیتی ہیں، and sometimes they don't. تو اگر آپ اس کو اپنی پرسنالٹی، کیونکہ اب یہ تو نہیں آپ کہہ سکتے نا کہ یہ کو بہت بڑا پرابلم ہے، آخر تو زندگی میں کسی نے فرسٹ بورن ہونا ہے، کسی نے مڈل چائلڈ ہونا ہے، کسی نے لاسٹ بورن ہونا ہے. پوائنٹ گھوم پھر کے پھر وہیں پہ آ جائے گا. اسٹڈی واٹ یو آر، اسٹڈی کر کے اس کے مطابق چلیں. یہ ویسے ہی ہے آلموسٹ بات، جیسے میں کہوں کہ دنیا میں ڈفرینٹ ایتھنیسٹیز ہیو ڈفرینٹ نیچر اٹیچ ٹو دیم. تو مطلب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی ایتھنیسٹی دوسری ایتھنیسٹی سے بہتر ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی آپ کی ریس ہے، جو آپ کی ایتھنیسٹی ہے، اس کو اسٹڈی کریں. اگر آپ مثال کے طور پہ ہم جس ریجن میں دنیا میں رہتے ہیں جی، تو یہاں کی ریجن کے جو بانڈ لوگ ہیں ان کی کچھ خاص میڈیکل مسائل ہیں، اور اگر ہم اس کو اسٹڈی کریں گے تو ہم اپنے آپ کو صحت مند رکھنے میں کوئی کام کر سکتے ہیں.
جیسے اس ریجن کے لوگوں کا بہت بڑا ایشو ہے فیٹی لیور کا. وہ سب کا نہیں ہوتا دنیا میں, پر یہاں ساؤتھ ایشینز اور یہاں پہ جو لوگ رہتے ہیں ان کا یہ پرابلم ہے. تو اگر اس پرابلم کو آئیڈینٹیفائی کر لیں تو ہم اس کو فائٹ کر سکتے ہیں اور اس کو جو ہے اس کا حل کوئی ریمیڈی اس کی کر سکتے ہیں. یہی ڈفرینسز ہماری پرسنالٹی کے بھی ہوتے ہیں. Some certain ethnicities have a short temper. Some are very cool and calm. Some are very hardworking. And some are lazy, lethargic people. اور اگر ہم اپنی ایتھنیسٹی کو اسٹڈی کر لیں, اگر ہم اپنا برتھ آرڈر اسٹڈی کر لیں, تو جو اس میں کوئی کمی ہے, کوئی شارٹ کمنگ ہے, ہم اس کو پورا کر سکتے ہیں. تو لوگوں کو یہ ہمیشہ اعتراض ہوتا ہے کہ میں مشکل کام بتاتا ہوں, کتنا وہ ہوم ورک کرنے کو کہہ دیتا ہوں, اپنے آپ کو اسٹڈی کرنا, دوسرے کو کرنا, ریلیشن شپ کے بارے میں پڑھنا, پیرنٹنگ کے بارے میں پڑھنا. پر میں اس لیے سجیسٹ کرتا ہوں کیونکہ پڑھنا بہت آسان ہو گیا ہے. پڑھنا یوز ٹو بی اے لٹل بٹ آف اے ڈیفیکلٹ ٹاسک. اگر آپ غور کریں تو لائبریری جانا پڑتا تھا, کتابیں ڈھونڈنی پڑتی تھیں, کسی اسپیشلسٹ کے پاس جانا پڑتا تھا. اب تو بہت ہی ایزی ہے کسی بھی سبجیکٹ پہ ریسرچ کرنا. صرف ایک چھوٹا سا کام یہ ہوتا ہے کہ صحیح اور غلط انفارمیشن کے بیچ میں ڈفرینشیٹ کرنا آنا چاہیے. آپ جس لنک پہ جا کے پڑھ رہے ہیں اس کے ریفرنسز کچھ تھوڑے سے آپ کو ٹھیک جگہ پہ پہنچنا چاہیے. وہ بھی اب آسان ہوتا جا رہا ہے. اس میں سے بھی اب غلط لنکس اور غلط انفارمیشن والی چیزیں فلٹر آؤٹ ہوتی جا رہی ہیں وقت کے ساتھ. سنس اٹس سو ایزی, it is easier than asking the next person. اگر آپ سوچیں کہ جو سامنے بیٹھا ہے اس سے پوچھنے سے بھی زیادہ آسان ہے کہ میں انٹرنیٹ کے اوپر چیک کر لوں اور کسی رائٹ ریفرنس پہ جا کے اس کے بارے میں پڑھ لوں, یا یوٹیوب پہ اگر آپ کسی صحیح چینل کو فالو کریں تو اس سے آپ کو اچھی انفارمیشن مل جائے گی. پر ایک سورس پہ بھی ریلائی نہ کریں, 2-3 مختلف سورسز سے چیزوں کو اسٹڈی کر لیں. اگر ہم پیرنٹنگ کی بات کریں تو دنیا میں اس کے بھی کئی ایکسپرٹس ہیں جن کے آپس میں شاید رائے مختلف ہو جائے, تو 2-3-4 کی رائے سن کے پھر اپنے دماغ کا استعمال کر کے اس کا کچھ بنانا چاہیے. It's a little bit of more work than people would want to do. But لانگ رن میں فائدہ ہے. وہی چیز ہے جیسے کہ روز ایکسرسائز کرنا مشکل کام, اور اس کا لانگ ٹرم فائدہ کیا ہے کہ ایک تو آپ کی زندگی ذرا ہیلدی اور صحت مند گزر جائے گی, دوسرا دیکھنے میں بھی اچھے لگیں گے, تیسرا یہ ہے کہ لمبی ہو جائے گی زندگی, آپ کو مسائل کم آئیں گے, ہاسپٹل نہیں جانا پڑے گا, اس کے بلز نہیں ہیں, زندگی پہ وزن ڈالیں گے. مجھے آپ کی بات سے ایک چھوٹا سا واقعہ ذہن میں آ گیا کہ کسی نے کہا کہ سائیکل جو استعمال کرنا ہے نا وہ اکانومی کے لیے بہت برا ہے. اگر بہت سے لوگ جو ہے سائیکل استعمال کرتے ہیں تو اس میں وہ بیمار کم ہوں گے, ان کے میڈیکل بلز کم آئیں گے, وہ پیٹرول جو ہے وہ ان کو نہیں ڈلانا پڑے گا, ان کو جو ہے پارکنگ سپیس کے پیسے نہیں دینے پڑیں گے, ان کو گاڑی ٹھیک نہیں کرانی پڑے گی. تو یہ اسی طرح کی بات ہے کہ اگر ہم اپنی ایکسرسائز کرتے ہیں تو ان دا لانگ رن بہت ساری چیزوں سے ہم بچ جاتے ہیں, بہت سارے. اور ان دا شارٹ رن ایز ویل, ان شارٹ ٹرم میں ہم لوگ ایز ہیومن بینگس وی وری الاٹ اباؤٹ آور اپیرنس, آور لکس. تو اگر ہماری ایکسرسائز سے لوگوں کی نہ صرف باڈی, ان کی شکل, ہر چیز پہ ایک فرق پڑتا ہے خاص قسم کا, اور دکھنے میں بھی اچھے لگتے ہیں, بہتر فیل کرتے ہیں, انرجی رہتی ہے باڈی میں. اور کوئی 25-30 سال کا ہے, 45-55-60, وہ اپنی جس بھی ایج میں ہے اس ایج کے مطابق کا بیسٹ فیل کرتا ہے, اور بدلے میں دیتا کیا ہے, روز کا آدھا پونا گھنٹہ ایکسرسائز کو. آدھا پونا گھنٹہ ہی چاہیے نا, 30-45 منٹ, اس سے زیادہ تو نہیں چاہیے. وہ ایک لانگ ٹرم انویسٹمنٹ آپ نے کی ہوئی ہے, اس کا فائدہ ہے. نالج, ایجوکیشن, وہ بھی وہی لانگ ٹرم انویسٹمنٹ ہے جس کا فائدہ ہے کہ اگر آپ نے ساری زندگی کچھ نہ کچھ تعلیم حاصل کی ہے کسی نہ کسی بارے میں,
تو بڑے ہو کے آپ جہالت والے کام نہیں کریں گے. یہ ہے اس کا اینڈ ریزلٹ. اور جو نالجیبل بندہ ہوتا ہے پھر اس کے ایڈڈ بینیفٹس اور بہت ہیں. جیسے کسی چیزوں کے سائیڈ افیکٹس ہوتے ہیں نا, اس کے پازیٹیو افیکٹس بہت ہیں. فرنج بینیفٹس. فرنج بینیفٹس ہیں آپ کے پاس کہ لوگ آپ کی کمپنی انجوائے کرتے ہیں, آپ کا اچھا سوشل سپورٹ سسٹم ہوتا ہے, آپ کا کانفیڈنس بوسٹ ہوتا ہے, آپ کہیں پہ بھی جا کے کوئی بات کر سکتے ہیں, ہر بات کے بارے میں کچھ تھوڑا بہت ان پٹ دے سکتے ہیں. نالجیبل پیپل ہے جنرلی لائکیبل پیپل, لوگ ان سے جو ہے وہ کوئی فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں. تو ایک نہیں, اس کی بہت ساری چیزیں ہیں. ایسے انسان کو کسی دوسرے شخص سے کمپیئر کریں جو ہر وقت جو ہے وہ صرف وقت ضائع کر رہا ہے زندگی میں, بس کوئی ٹی وی ویڈیو گیمز میں لگا ہوا, کچھ بھی کام کا نہیں کر رہا, نتھنگ پروڈکٹیو, نتھنگ ایجوکیشنل, اس کی پرسنالٹی میں کیا ہی امپریسو ہوگا. اچھا, ماں باپ جو ہیں وہ اگر ایکسرسائز کرتے ہیں, ان کی زندگی میں ڈسپلن ہے, وہ جلدی سوتے ہیں, بچوں کے ساتھ بھی ٹائم سپینڈ کرتے ہیں, دیر از اے بیلنس, آؤٹنگ بھی کرتے ہیں, باہر بھی کھانا کھاتے ہیں, گھر میں بھی کھانا پکتا ہے, کوئی ان کو نیوٹریشنل ویلیو کی, تو یہ جو ساری مختلف اسپیکٹس ہیں یہ بھی بچے میں انکلکیٹ ہوتے ہیں. یہ سب ان چیزوں پہ اس پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کا رشتہ کیسا ہے بچے سے. کیونکہ میں نے اسی بندے کو فالو کرنا ہے نا جس کو میں پسند کرتا ہوں. مثال کے طور پہ سیلیبریٹیز ہوتے ہیں کوئی خاص جو ہم جن کے فین بن جاتے ہیں, ان کو ہم پسند کرتے ہیں, تو پھر وہ کچھ بھی کرتے ہیں تو آپ کا وہ کرنے کا دل کرتا ہے. پیرنٹنگ ہونی اصولاً کچھ ایسی چاہیے کہ آپ کے بچے آپ کے فین ہو جائیں بچپن سے, تو پھر آپ جیسا پہنیں گے وہ کہیں گے میں نے کرنا ہے ایسا, پھر آپ جیسے بات کریں گے وہ کہیں گے میں نے بات بھی ویسے کرنی ہے. کمپیئر ٹو دس, اگر آپ ان کے اوپر فورس کرتے ہیں چیزیں, ریلیشن شپ پہ کام نہیں کرتے, تو آپ ان کو کہیں گے نا اچھی بھی چیز کہ جاؤ بیٹا کھیل لو, تو وہ بھی نہیں کریں گے کیونکہ آپ نے کہا ہے اور وہ آپ کو پسند نہیں کر رہے. سو اٹ شوڈ بی اے ریلیشن شپ where you become the influential figure for them. آپ کو کچھ سمجھانا ہی نہیں پڑے گا, کیونکہ ہم جن کے فینز ہوتے ہیں سیلیبریٹیز میں, ہم تو انہیں جانتے بھی نہیں ہیں, انہیں ہمیں کچھ سمجھانا بھی نہیں پڑتا. وہ جو کر رہے ہوتے ہیں ہم ان کو امیٹیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں, ان کے جیسا بننے کی کوشش کرتے ہیں. اٹس اباؤٹ لائکنیس اور ناٹ, آپ کس کو کتنا پسند کرتے ہیں, کس سے کتنا امپریس ہے. رائٹ ورڈ اس میں یہ ہوگا کہ آپ کسی سے امپریسڈ ہیں, انفلوئنسڈ ہیں, اینڈ دین اف دا پرسن دیٹ یو آر انفلوئنسڈ بائی وہ اگر بڑا فزیکلی فٹ آدمی ہے تو آپ اس کے جیسے فٹنس کی کوشش کریں گے. وہ اگر ڈائٹ ٹھیک رکھتا ہے تو آپ اس کی جیسی ڈائٹ رکھنا چاہیں گے. ٹائم پہ سوتا ہے تو آپ اس کے فٹ اسٹیپس میں جانا چاہیں گے. جیسے مطلب ایسے ایکٹرز ہیں, جیسے انڈین ایکٹر ہے وہ اکشے کمار, وہ کہتے ہیں بڑا ٹائم کا پنکچوئل, رات 9 بجے سو جاتا ہے, صبح 5 بجے اٹھ جاتا ہے. آئی ایم پریٹی شیور دیر آر سم فینس کہ جو اس سے اتنا انفلوئنسڈ ہوں گے کہ اس کے جیسا کرنے کی کوشش کرتے ہوں گے. اور جو اسپورٹس والی سیلیبریٹیز ہوتی ہیں جو بڑے زیادہ اپنی فٹنس کا خیال رکھتے ہیں, فٹ بال اسٹارز ہیں, رونالڈو ہے یا کوئی ہے, تو لوگ پھر ان کے جیسے کپڑے پہننا چاہتے ہیں, ان کے جیسے ایبس چاہتے ہیں, فٹنس چاہتے ہیں, جم جاتے ہیں, ہیئر کٹ کٹاتے ہیں. رونالڈو کو ان کو کہنا نہیں پڑتا کہ یہ کرو. تو بچے بھی جو ہیں وہ ماں باپ جتنی باتیں ان کو کہتے ہیں اس سے زیادہ وہ ان کو آبزرو کرتے ہیں اور ماڈل کرتے ہیں. Yes. And if they like them, if they are impressed by them, then they will follow their parents without even being asked. اچھا, یہ بھی ہوتا ہے کہ ایک جو آپ نے جیسے ذکر کیا کہ جب ہارمونل چینجز آ رہے ہیں, وہ پیئر پریشر ہے, اپنی ورلڈ ایکسپلور کر رہے ہیں, تو ان کو لگتا ہے کہ یہ ہمارے جو والدین ہیں یہ بہت کنزرویٹیو ہیں, فرسودہ خیالات ہیں, پرانے خیالات ہیں, اور when they grow out and become come in their own late 20s اور 30s, تو کہتے ہیں نہیں یار امی نے جو بات کہی تھی, ابا جی نے جو بات کہی تھی, it makes sense.
یہ ٹیچرز کے حوالے سے بھی ہوتا ہے. اسکول میں ٹیچرز ہمیں پسند نہیں ہوتے ہیں اور بعد میں ہمیں وہی کوئی ٹیچر اچھا بھی لگ رہا ہوتا ہے. اٹ ہیز ٹو ڈو ود ایج بریکٹس ایز ویل. کہ جب کوئی ٹین ایج میں یا ارلی 20s میں ہوتا ہے تو جو دماغ ہے ایک تو اس کے اندر جو ایکسٹرا انرجی، ایکسٹرا ہارمونس، ایکسٹرا نیورو ٹرانسمیٹرز کی موومنٹ، ریکلیس بیہیویئر، یہ سارا کچھ ہوتا ہے تو انرجی بھی بڑی زیادہ ہوتی ہے. اور اس وقت آپ کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ مجھے کیوں ماں باپ کہہ رہے ہیں کہ رات کو جلدی سو جاؤ، مجھے ان کیوں کہہ رہے گائیڈڈ ہیں. مسل کی طرح ہوتا ہے. اس وقت وہ ان گائیڈڈ مسل ہے. لیکن جب وہ آتے ہیں اپنے 30s میں تو ایوری تھنگ از سلوئنگ ڈاؤن اے لٹل بٹ. اینڈ دیٹس وین they can put themselves in their parents' shoes then. پر یہ بات میں پیرنٹس کو بھی کہتا ہوں کہ okay, you are in your 40s 30s and your child is under 10 or maybe in teenage. آپ تو ایکچولی اس ایج میں سے گزر کے آئے ہیں نا. That's how you grew up. تو اپنے آپ کو ان کے شوز میں ڈال کے ایمپیتھائز کر کے کبھی اس پوائنٹ آف ویو سے بھی سوچنا چاہیے. وہ پیرنٹس بھول جاتے ہیں کرنا. بچوں کو اپنے پیرنٹس کی سمجھ نہیں آتی. چلیں یہ بات سینس بناتی ہے کیونکہ بچے ابھی بچے ہیں، وہ ماں باپ بنے نہیں ہیں، وہ بھی اس ایج میں گئے نہیں ہیں، وہ وہاں پہ پہنچے نہیں ہیں. بٹ جب پیرنٹس کو بچوں کی سمجھ نہیں آتی، اس کے پیچھے ایک ہی ریزن ہے، وہ غور نہیں کر رہے اور وہ بھول گئے ہیں 10-20 سال پیچھے کا ٹائم. وہ تھوڑا سا ریوائنڈ کر کے دیکھنا. اور جیسے اگر میں ابھی 35 ایئرس اولڈ تو مجھے بہت آسانی سے یاد نہیں آتا کہ میں 15-16 کا تھا تو کیسا تھا. یاد کر لینا چاہیے. آپ کو خود ہی اپنی حرکتیں بھی یاد آ جائیں گی. اینڈ دین یو بی ایبل ٹو ریلیٹ ود یور چلڈرن اور ادر کلائنٹس جو ہمارے پاس آتے ہیں ٹین ایج میں آتے ہیں، ان سے ریلیٹ کرنے میں آسانی ہوگی بیکاز وی ہیو بین تھرو دیٹ. سو ایمپتھی دونوں کا کام ہے اور زیادہ ماں باپ کا کام ہے کیونکہ وہ اس ایج میں سے گزر کے آئے ہیں. بچے ایمپتھائز کریں گے 15-20 سال بعد جب وہ اسٹیج کو پہنچیں گے. سو اگر اس کو آسان زبان میں اس کو ایکسپلین کروں تو کسی 10th گریڈ کے اسٹوڈنٹ کو 5th گریڈ والے اسٹوڈنٹ کی بات کی سمجھ آنی چاہیے کیونکہ وہ 5th سے ہو کے گیا ہوا ہے. اور جو 5th گریڈ کا اسٹوڈنٹ ہے اس کو تو وہ بات شاید تبھی سمجھ آئے گی نا جب وہ 10th میں پہنچے گا. ٹرو. وہ تو بھی پیچھے ہے، ایج میں، ایجوکیشن میں، گرومنگ میں، ہر چیز میں پیچھے ہے. تو یہاں رول زیادہ اور ذمہ داری زیادہ پیرنٹس کی بنتی ہے. ایک تو یہ ہے ٹو ایمپیتھائز، دوسرا ٹو بیکم ویری انفلوئنشیل ٹورڈز دیئر چلڈرن. آپ کی جو بھی بات بچوں کو امپریس کر جائے گی وہ اس کو امیٹیٹ کرنے کی کوشش کریں گے. اور اگر آپ ان کو امپریس نہیں کریں گے تو زمانے میں کوئی نہ کوئی اور کر دے گا تو اس کو فالو تو اس کو فالو کرنے لگ جاتے ہیں. اچھا، پیرنٹس نے جو نہیں کیا ہوتا، جو نہیں کر سکے ہوتے اور وہ بچوں سے وہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں، اس سے پیرنٹنگ پہ کیا اثر پڑتا ہے؟ اور پرفیکشن ٹریپ اگر وہ چاہیں بالکل ایسے بائی دا بک اسپیک اینڈ اسپین ہونا چاہیے اور خود نہیں کیا ہوتا، یا کچھ کمیاں رہ گئی ہوتی ہیں اور وہ ان پہ امپوز کر رہے ہوتے ہیں. وہ چیز تو بہت مشکل ہو جاتی ہے نا. وہ کنفلکٹنگ حرکتیں جب کرتے ہیں کہ اگر ماں باپ نے خود وہ کام نہیں کیا پر بچوں سے ایکسپیکٹ کریں تو بچوں کو یہ نظر آ رہا ہے کہ کہہ کچھ رہے ہیں کرتے کچھ اور رہے ہیں. اب یہ کانفلکٹ ہے اور وہ کانفلکٹ کو ہمارا دماغ فوراً سے پکڑ لے گا اور مشکل ہی ہے کہ وہ کام ٹھیک سے کرے. سو وہ کانفلکٹ کے ساتھ ہمارا برین ایزیلی سیٹل نہیں کرتا. اس کو جو کلیئر کٹ پکچر نظر آ رہی ہے وہ اس کو فالو کرے گا. اگر ماں باپ جو کہہ رہے ہیں ان کو اپنے وہی کرتے ہوئے دیکھا ہے. مثلاً اگر پیرنٹس نے اپنے پیرنٹس کی رسپیکٹ نہیں کی پر وہ اپنے بچوں سے کہہ رہے ہیں میری عزت کرو تو ابھی بڑا کانفلکٹ ہو جائے گا کہ بچے کہیں گے دادا دادی کے ساتھ تو میں نے ان کو زیادہ اچھے سے دیکھا نہیں ہے، مجھے کیوں کہتے ہیں کہ میرے سے اچھے سے بات کرو. دماغ میں یہ بات سیٹل نہیں بیٹھے گی. لیکن اگر ماں باپ اپنے ماں باپ کے ساتھ ہمیشہ بڑا عزت پیار رسپیکٹفل ریلیشن شپ بلڈ کرتے ہیں
تو بچوں کو زیادہ سمجھانے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی. وہ دیکھیں گے کہ یہ اپنے پیرنٹس کے ساتھ یعنی کہ دادا دادی نانا نانی کے ساتھ اتنے اچھے رویے سے ہیں تو ماں باپ کے ساتھ یہی رویہ رکھنا ہوتا ہے. دیر ول بی نو کانفلکٹ ان دیئر ہیڈ. والد ہیں بچے کے, بچہ چھوٹا ہے, اس کی والدہ جو ہے وہ بڑے اچھے طریقے سے اس کے والد کو گریٹ کرتی ہیں, اٹھ کے جاتی ہیں, حگ کرتی ہیں, کھانا اس کو کھلاتی ہیں, یا ہسبینڈ جو ہے وہ اپنی وائف کے ساتھ بچہ دیکھ رہا ہے. اس کے پازیٹیو اثرات آئیں گے آگے بچے کی لائف میں جب وہ اس کی اپنی زندگی میں ریلیشن شپ ہوگا, شادی ہوگی. ایک تو وہاں پہ بھی فائدہ ہوگا, دوسرا اس سٹیج میں اپنے ماں باپ دونوں کے لیے عزت اور پیار دونوں چیزیں پڑیں گی. یہ آلموسٹ وہ والی بات ہے جو آپ کہہ رہے ہیں کہ پیرنٹس کو بچوں کے سامنے کبھی کانفلکٹ نہیں کرنا چاہیے, ان کے سامنے کبھی بحث آپس میں نہیں کرنی چاہیے, چاہے اس میٹر کا ان سے کوئی لینا دینا ہے نہیں ہے. ان کے سامنے کوئی آؤٹ بسٹ, اینگر آؤٹ بسٹ, ٹینٹرم, ایشو, پرابلم کچھ نہیں ہونا چاہیے. یو آر سیٹنگ این ایگزامپل. ان کی ایموشنل ماڈیولیشن کا, جذبات کو کیسے اظہار کرنا ہے, یہ آپ ان کو سکھا رہے ہیں. کیونکہ ان کی میموری بڑی پکی ہوتی ہے. اگر کوئی ایک یا دو بھی انسیڈنٹس ان کے سامنے ہو جاتے ہیں تو وہ ان کو یاد رہتے ہیں, ان کے دماغ پر بہت منفی اثرات ہوتے ہیں اس کے. کبھی بھی ماں باپ کا آپسی کوئی بھی کانفلکٹ ہے کپل کا جو ہے وہ بچوں کے سامنے نہیں ہونا چاہیے. they should do their maximum best to avoid it in front of their children. Half the time that will also end up solving their problem. یہ ایک بات ہے کہ مثلاً ایک میاں بیوی کا آپس میں ایشو ہے, دونوں ایک دوسرے سے بہت شدت سے لڑنا چاہتے ہیں اور بچے بھی وہیں کا ہیں آس پاس ہیں. تو اب چونکہ بچوں کے سامنے لڑ نہیں سکتے تو نہیں لڑیں اور اس کو اوائڈ کریں سینیریو کو, اور بعد میں جب بچے نہیں ہیں آپ لڑ سکتے ہیں تب تک آپ ایسے ہی کول ڈاؤن ہو چکے ہوں گے, اس میٹر کی کوئی اتنی امپورٹینس نہیں رہے گی. کیونکہ زیادہ تر شادی شدہ کپلز میں ایشوز جو ہوتے ہیں وہ بہت غیر ضروری اور انسگنیفیکنٹ ہوتے ہیں. ان کے پیچھے کچھ چل رہا ہوتا ہے, کوئی اور مطلب بیکار سی بات پہ لڑ رہے ہوتے ہیں, لیکن وہ اس وقت چونکہ اتنا ایڈرینلین رش ہوتا ہے, اتنے ہائٹنڈ ایموشنز ہوتے ہیں کہ وہ لڑنا وہیں چاہ رہے ہوتے ہیں. پر اگر وہ صرف اس بات کا لحاظ کر کے نہیں لڑتے کہ بچے یہاں موجود ہیں بعد میں لڑتا, تو بعد میں لڑنے کی شاید ضرورت ہی نہیں رہ جائے گی. ایک تو ایموشنل برین سیٹل ہو چکا ہوگا, جس کو کہتے ہیں غصہ ٹھنڈا ہو گیا ہوگا, تو بلڈ فلو واپس جو ہے وہ دماغ میں صحیح جگہ پہ پہنچ جائے گا, فرنٹل لوب کام دوبارہ کرنے لگ جائے گا, اینیمل برین آپ کا جو ہے وہ کہیں ریسٹ پہ چلا گیا ہوگا, بات ہی ختم ہوگی. تو آدھے سے زیادہ ٹائم وہ آپ کے اپنے کانفلکٹس کو ریزالو کرنے میں بھی یہ بات مدد دے گی اگر آپ صرف یہ ایک بات طے کر لیں کہ بچوں کے سامنے ہم نے لڑنا نہیں. امپلس کنٹرول بھی امپلس کنٹرول آ جائے اور بچوں کو بھی آ جائے گا. لاسٹ کوشچن فار ٹوڈے, ڈسپلن جو بچوں کو کرنا ہے اس میں وارمتھ سے, پیار سے کام لیں, ٹفنس سے کام لیں, رائٹ کمبینیشن کیا ہوگا؟ کہیں نہ کہیں مکسچر کرنا پڑے گا, ایک اپروچ نہیں چلتی. پیرنٹس who have just the gentle softer approach وہ اس سے شاید 100% کام نہ نکلے, اور جن کی بہت اسٹرکٹ اپروچ ہوتی ہے وہ تو نہیں کرے گی, وہ بھی فائدہ نہیں دے گی. ان کے بیچ میں پھر وہ کئی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ ہر بات کا آنسر یہ کہ تھوڑا سا یہ تھوڑا سا وہ, اٹس لائک پریپیئرنگ اے میل. کھانا بنا رہے ہیں تو اس میں ہر قسم کے مسالے ڈلتے ہیں اور سب کی ایک خاص کوانٹٹی ہوتی ہے تو صحیح چیز بنتی ہے. پیرنٹنگ میں دن کے 24 گھنٹے, ہفتے کے 7 دن ہیں, کہیں آپ کی اپروچ کچھ رہے گی کہیں کچھ. مثال کے طور پہ اگر کوئی ماں باپ ہیں وہ بچوں کے ساتھ ویکیشن پہ گئے ہیں, آپ کا ویکیشن کی جو ہے نا ڈسپلننگ, اس کا کرائٹیریا کچھ اور ہوگا, اور اسکول ڈیز ہیں تو ان کا کرائٹیریا کچھ اور ہے.
اور اگر کسی فیملی فنکشن پہ ہیں تو وہاں کچھ اور ہے، اور اپنے گھر میں بیٹھے ہیں تو دین دیر از سم تھنگ ایلس. مطلب کہیں پہ آپ ان کو زیادہ فری ٹائم دے سکتے ہیں، کہیں پہ آپ کو ان کو پڑھائی اور ڈسپلن کی طرف لانا ہے تو یو ہیو ٹو بی اے لٹل مور فرم، اینڈ ان سم پلیسز یو کین لیٹ لوز لٹل. ڈپینڈ کرتا ہے نا کہ آپ وہ کس ایج کے ہیں، ان کی زندگی میں کب کیا پرائیورٹی ہونی چاہیے. اور اگر تو ویکیشن پہ ہیں تو دین یو کین بی اے لٹل مور ریلیکسڈ. کئی چیزیں آپ جانے دیں گے، تھوڑا سا لیٹ شاید جاگنے دیں گے، کیونکہ بچے ہیں، انسان ہے، کوئی روبوٹ تو ہے نہیں. تو ویکیشن پہ اگر وہ تھوڑا سا زیادہ وقت انٹرٹینمنٹ میں گزارنا چاہتے ہیں، یوڈ لیٹ دیم. بٹ وین یو کم بیک ٹو اسکول ڈیز، یونیورسٹی ڈیز، تو پھر ان کے اوپر فرم رہ کے آپ کو کرنا پڑے گا کہ اپنی روٹین کو فالو کرو. صرف اتنا ٹائم انٹرٹینمنٹ میں ہو سکتا ہے، زیادہ پڑھائی میں ہوگا. پھر اسی طرح پوچھیں کہ جی اچھا ان کی ڈائٹ کے بارے میں کیا کریں، تو باہر کا بھی تھوڑا بہت الاؤ کرنا ہوگا، بہت لٹل، ویری اسمال کوانٹیٹیز، اور زیادہ تر گھر کا کھانا پینا. لیکن صرف یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ صرف گھر کا ہی کھلائیں، ان کو باہر کبھی لے جائیں گے ہی نہیں. وہ کام بھی آپ کو ایک بیلنس میں کرنا پڑے گا نا. ایکسپوجر ٹو دا ورلڈ اینڈ ٹیچنگ پیرلل، ساتھ ساتھ چلنے والی چیزیں. کچھ پیرنٹس آتے ہیں وہ کہتے ہیں یہ بچہ، میرا بچہ تو گھر کا کھاتا ہی نہیں ہے. ابھی کوئی فخر کی بات نہیں ہے. دیکھو وہ کئی بار تو یہ تو کھائے، اس کے گلے سے اترتا ہی نہیں ہے فاسٹ فوڈ کے علاوہ کچھ. وہ بات صحیح نہیں ہے. حالانکہ وہی مریض جب ہمارے پاس کئی دفعہ ایڈمٹ ہوتے ہیں تو وہ چونکہ ہم الاؤ نہیں کرتے ہیں باہر کا کھانا، تو وہ بالکل نارمل طریقے سے گھر کا کھانا کھاتے ہیں، جیسے ہوم لائک فوڈ ہمارے ولنگ ویز میں ملتا ہے تو وہ کھاتے ہیں. لیکن وہ پیرنٹس نے انف ٹرائی نہیں کیا ہوتا. سو جو ہے نا کہ ڈسپلننگ کے بیچ میں رائٹ کائنڈ آف بیلنس کیا ہے، وہ ڈپینڈ کرے گا بچے کی عمر پہ، سال کا کون سا وقت چل رہا ہے، مہینے کون سے چل رہے ہیں، کیا مصروفیات ہیں کیا نہیں ہیں، آپ کے پاس کتنا وقت ہے، اور ان کے لیے بہتر کیا ہے کیا نہیں ہے. یہ ہمیشہ یہ سیزنل چیزیں یہ چینج ہوگی، وہ ویوز کی طرح ہے، اوپر نیچے ہوتی رہے گی، یہ اس میں کوئی اسٹیٹک نہیں رہ سکتا. بچوں کے جینڈر پہ بھی کوئی اثر ہوتا ہے؟ بیٹی ہے تو اس کے لیے، بیٹا ہے تو اس کے لیے یہ پیرنٹنگ سٹائل؟ لازمی بات ہے کیونکہ دونوں کا ای کیو ڈفرینٹ ہے، اور اس سے آپ کو اپنی اپروچ بھی ڈفرینٹ کرنی پڑتی ہے. عموماً ٹورڈز ڈاٹر پیپل آر مچ مور سافٹر، ٹورڈز سنس دے آر اے لٹل بٹ مور فرم. لیکن وہ ایک پورا علیحدہ ٹاپک کھل جائے گا، ایک سبجیکٹ ہے پورا. یہاں جینڈر میں ایک واضح فرق ہے جس میں خاص طور سے ایموشنل برین کا بہت فرق ہے، اور بڑھتی عمر کے ساتھ ساتھ ہارمونل ڈفرینس بھی بہت ہے. اور لڑکوں میں کئی مرتبہ بہت ایگریشن دیکھنے کو ملتا ہے، جبکہ لڑکیوں کی طرف جو ہے وہ بہت زیادہ ایموشنل سائڈ آپ کو نظر آتی ہے. تو اس کو گرومنگ اس کے مطابق ہی کرنی ہے. بٹ دیٹ از وائی پیرنٹس آر ٹو پیپل جو کہ دونوں اپوزٹ جینڈر سے آ رہے ہیں کہ مل کے یہ کام کرو. ایک میل ہے ایک فیمیل ہے، دونوں مل کے اپنے بچوں کو جو بڑا کر رہے ہیں تو ایک دوسرے کی رائے سے چلیں، اینڈ they will understand both the genders if they come together. ایک چیلنج یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ بچے جو ہیں ان کا کوئی مینٹل ڈس آرڈر کا ایشو ہے، سبسٹنس یوز کا ایشو ہے، ڈیلنکوینسی کا ایشو ہے، ایگریشن کا ایشو ہے، اسکول میں کوئی مسئلے چل رہے ہیں، تو یہ چیلنج ہے ماں باپ کے لیے. دیکھیں نیچرلی وہ سب ایڈڈ چیلنجز ہیں، اور یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ جو ہم جن باتوں پہ ڈسکشن کر رہے ہیں اور جو اپروچ بتا رہے ہیں اس سے کوئی لازم ہو جائے گا کہ کوئی کسی کا مینٹل النس خدا نخواستہ نہیں نکل آتی، یا وہ کوئی اسپیشل چائلڈ نہیں ہے.
یا کوئی سبسٹنس ابیوز کی طرف نہیں جائے گا بڑے ہو کے. یہ لازم نہیں ہے, ان کی پروبیبلٹی بہت بڑھ جاتی ہے. These challenges will come, but all the challenges, pretty much most of them now, have some sort of solution if learned properly, if studied well. ہمارے پاس جو پیشنٹس آتے ہیں, جو مریض آتے ہیں, ان کی ریکوری میں کتنا زیادہ کام ہوتا ہے جو پیرنٹس نے کرنا ہوتا ہے, اور وہ کیسے کرنا ہوتا ہے وہ ہم ان کو سکھا رہے ہوتے ہیں. اور وہ ایک دن میں سکھاتے نہیں ہیں ہم, اس سکھانے میں 2 3 4 مہینے 6 مہینے لگ جاتے ہیں. So again, a point کہ parenting is not an easy thing, it's a subject. Sometimes you will have to learn later on and do twice as much, 3 times as much of a hard work compared to if you were to do it at an early stage جہاں ہم نے بات کی. لیکن یہ تو ایڈڈ ٹربلز ہیں کہ کسی کی کوئی مینٹل ڈفرینٹ ابیلٹی نکل آتی ہے, یا کسی کی کوئی سبسٹنس ابیوز کا ایشو نکل آتا ہے, کمپنی اس کی کا پرابلم بن جاتا ہے, اس کی اسکولنگ کا ایک خاص رول ہے, اور اگر اس کی اسکولنگ جو ہے اس میں کوئی پرابلم نکل آیا, یا اس میں کوئی خاص ٹیچر یا لرننگ ڈسیبلٹی ہے, تو لیکن سب چیزوں کی پروفیشنل ہیلپس موجود ہیں. سو ولنگ ویز از آفرنگ میریٹل کاؤنسلنگ, پیرنٹل کاؤنسلنگ, career counseling? To a lot of extent, yes. But with children, child psychopathology سے related جو disorders ہیں, not yet tapped into that. وہ ایک پیرنٹس کے لیے, پیرنٹس کے لیے یس, پیرنٹس کے لیے بالکل پیرنٹنگ کی ٹریننگ, کپلس کی ٹریننگ, پری میرٹل کاؤنسلنگ, یہ ساری چیزوں کو ولنگنیس پرووائڈ کرتا ہے. بہت سارے پیرنٹس کے ہم سیمینارز کر چکے ہیں, جس میں لاہور کے مختلف سکولز نے ہم سے رابطہ کیا تھا, اور اپنے پیرنٹس, بچوں کے جو پیرنٹس ہیں ان کے لیے ٹریننگز کے لیے رابطہ کیا. سو وی ڈو پرووائڈ دوز ٹریننگز ایز ویل. یہ انمول ماں, تگڑی ماں, انمول باپ, مینارہ نور, یہ جو سیریز ہے, از دیٹ ہیلپ فل فار جنرل پبلک؟ ایبسولوٹلی. یہ ڈاکٹر صداقت کی لکھی ہوئی جو پیرنٹنگ پہ بکس ہیں, جس میں ایک میں بہت زیادہ فادر کے رول کے اوپر اور ایک میں مدر کے رول کے اوپر لکھی گئی ہیں. پیرنٹس ہو ہیو ریڈ تھرو دیم, اسٹڈیڈ دیم, بہت اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں, اور اس سے بھی آپ کی ایک بڑی اچھی بیس سیٹل ہو جاتی ہے. پھر آپ کو یہ بھی پتہ ہوتا ہے کہ صحیح سوال کرنے والے کیا ہیں, سیکھنے آتے ہیں, تو پھر ان کو پتہ ہے کہ اچھا یہ بیسکس تو ہم نے بک میں بھی سیکھی ہے, اب اس سے آگے کا بتائیں. تو دیٹس آلسو سم تھنگ دیٹ انہینسز دیئر اسپیڈ آف لرننگ, کہ بیسکس بہت سارے اچھے جو پیرنٹنگ کے ہیں وہ اس میں سے پڑھتے ہیں, اینڈ دین دے نو اینڈ گیٹ آن دا رائٹ ٹریک because of the reading through those trainings and books. ایک کتاب ہے ڈاکٹر صداقت کی لکھی ہوئی, قصہ چہار درویش میاں بیوی لڑتے کیوں ہیں, وہ کپل کاؤنسلنگ کے اوپر. ایسے ہی ہے, اور یہ ساری بکس ہماری اویلیبل ہوتی ہیں, لوگ ان کو ویب سائٹ سے آرڈر کر سکتے ہیں, فیس بک پیجز سے, وہ ہم اس کے اوپر ڈسپلے بھی کر دیں گے. اور یہ بکس جو ہیں وہ ہم منی بیک گارنٹی کے ساتھ ایکچولی لوگوں کو ڈلیور کرتے ہیں, کہ اگر آپ کو پڑھ کے نہ لگے کہ فائدہ ہوا تو آپ ان کو واپس بھیج سکتے ہیں, وی ول ریفنڈ دا منی. لیکن آج تک ایسا کوئی قصہ نہیں ہوا کہ یہ کوئی کتابیں پڑھ کے تو واپس نہ کرے, کیونکہ جب لوگ نالج واپس کر دے, جب لوگ نالج گین کرتے ہیں کسی چیز سے, تو پھر وہ کہیں نہ کہیں اوبلائزڈ ہو جاتے ہیں کہ اس کو پھر اپنے پھر پاس سنبھال کے رکھتے ہیں, پھر اس کو بار بار پڑھتے ہیں. پھر ایک کتاب کو ایک دفعہ پڑھنا کافی بھی نہیں ہوتا. مجھے بہت ساری بکس ہیں جو 7 دفعہ 8 دفعہ پچھلے 10-12 سال میں پڑھی ہوں گی ریپیٹ پہ, کیونکہ ہماری میموری کمپیوٹر کی میموری کی طرح نہیں ہوتی ہے, اس میں چیزیں ایز اٹ از نہیں رہتی ہیں. ٹو کیپ دیم فریش وی آلسو ہیو ٹو گو بیک ٹو دیم, ریڈ دیم اگین اینڈ اگین اینڈ اگین. تو بار بار بھی بکس کو پڑھنا چاہیے. یہ جو لوگوں کو لگتا ہے نا میں نے پڑھ لی ہوئی ہے, وہ بھول جاتی ہے.
ایسی کچھ بکس ہیں جو میں نے 2015-16 میں پڑھی ہوئی ہیں, بس مجھے ان کا ٹائٹل یاد ہے, آگے مجھے کچھ یاد نہیں ہے اس میں کیا تھا, لیکن جو بار بار ریپیٹ پہ پڑھی ہوئی ہیں دے آر فریش ان دا برین, تو ریپیٹ کرنا چاہیے. عبد الرحمن تھینک یو ویری مچ. بہت ہم نے کمپریہنسو گفتگو کی, اور مجھے امید ہے کہ عبد الرحمن صداقت نے جن اسپیکٹس آف پیرنٹنگ کو ٹچ کیا, بہت سے اسپیکٹس کو آج ٹچ کیا, اس سے آپ نے یقیناً کچھ لرن کیا ہوگا, اور آپ یہ کبھی مت محسوس کریں کہ آپ تنہا ہیں. ولنگ ویز از آلویز ود یو. یہ پروگرامز جو ہیں ان سے بھی آپ سیکھ سکتے ہیں, اینڈ یو کین آلویز ریچ آؤٹ ٹو ولنگ ویز. وہ ایڈکشن کا مسئلہ ہو, وہ مینٹل ڈس آرڈرس کا مسئلہ ہو, یا پیرنٹنگ کا مسئلہ ہو, میرٹل کاؤنسلنگ ہو, کوئی بھی ایسا مسئلہ ہو, وی آر آلویز دیئر ٹو ہیلپ یو. تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس. تھینک یو سو مچ ونس اگین. انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات رہے گی. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.